حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک دینی بھائی تھا جو کہ میرا بہت عزیز تھا۔ وہ ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا تھا۔ میں نے اس کو تنہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور بہت زیادہ رو رو کر دعا کرنے والا سمجھتا تھا۔ میں نے کچھ دنوں تک اسے نہ پایا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ بے حد کمزور ہو چکا ہے۔ میں نے اس کے گھر کے متعلق دریافت کر کے اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی آ کر پوچھا، کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، فلاں آدمی سے۔ وہ میرے آنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے اندر چلی گئی، پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی، آپ اندر جائیے۔ میں اندر داخل ہو کر دیکھا تو وہ گھر کے ایک کونے میں بستر پر پڑا تھا۔ چہرہ کالا ہو چکا تھا، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے تھے۔ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے کہا، اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ بھی یہی کہا تو وہ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولا، لیکن دوبارہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمے پڑھنے کی صلاح دی اور میں نے کہا، اگر تو نے یہ کلمہ نہیں پڑھا تو نہ ہی میں تجھے غسل دوں گا اور نہ تجھے کفن پہناؤں گا اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، اے میرے بھائی، میرے عزیز، اس کلمے کے اور میرے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں گئی تیری وہ نمازیں، وہ روزے، وہ تہجد، وہ رات بھر قیام کرنا؟ تو اس نے مجھے حسرت بھری نگاہوں سے کہا، اے میرے بھائی، یہ سب اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں تھی، بلکہ میں یہ عبادت اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار، تہجد گزار اور تنہائی میں رونے والا سمجھے۔ جب میں تنہا ہوتا تھا تو کمرے کا دروازہ بند کر لیتا اور اپنے کپڑے اتار لیتا، شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اللہ عز و جل کا مقابلہ کرتا۔ ایک مدت تک اسی طرح میں کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہو گیا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی اسی بیٹی سے کہا کہ قرآن شریف لے کر آؤ۔ وہ قرآن شریف لے کر آئی۔ میں قرآن کے ایک ایک حروف کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب یاسین شریف تک پہنچا تو قرآن شریف کو میں نے بلند کر کے بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا، اے اللہ عز و جل، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ عز و جل نے مجھ سے بیماری کو دور کر دیا، میں صحت مند ہو گیا تو دوبارہ پھر عیش و آرام اور لذت اور خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ وعدہ بھلا دیا جو میرے رب عز و جل کے اور میرے درمیان ہوا تھا۔ بہت سالوں تک میں گناہ کرتا رہا، پھر اچانک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جیسے میں نے موت کے سائے دیکھے ہیں۔ تو گھر والوں سے کہا، مجھے پھر دوبارہ گھر کے ایک کونے میں ڈال دو۔ میں قرآن شریف کو منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کرنے لگا، یا اللہ عز و جل، اس عظمت کا واسطہ جو اس قرآن شریف میں ہے، مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ پھر اللہ عز و جل نے میری دعا قبول کر لی اور میں دوبارہ صحت مند ہو گیا، لیکن پھر تھوڑے دن بعد اپنی نفسیات خواہشات میں مبتلا ہو گیا، برائی کرنے لگا، یہاں تک کہ اب اس مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ مجھے دوبارہ گھر کے ایک کونے میں ڈال دو جیسا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں قرآن شریف منگوا کر پڑھا تو ایک حروف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قرآن شریف کی عظمت کے صدقے مجھ سے اس مرض کو دور کر دے۔ تو میں نے غیب کی آواز سنی مگر اسے دیکھ نہ سکا۔ یہ آواز اشعار کی صورت میں تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب
تندرست ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو جب تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو روتا ہے، اور جب قوت حاصل ہو جاتی ہے تو برے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتیں اور آزمائش میں تو مبتلا ہوا، مگر خدا عز و جل نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود تو گناہوں میں مبتلا رہا۔ کتنے مدتوں تک اس غفلت میں رہا؟ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں میں پڑا رہا، اور تجھ پر اللہ عز و جل کا فضل و کرم تھا، تو نے اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپ کپی طاری ہوئی، نہ ہی خوف خدا سے تو ڈرا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ عز و جل کے ساتھ وعدہ کیا لیکن پھر توڑ دیا، بلکہ ہر بھلی اور اچھی بات کو تو نے بھلا دیا۔ اس جہان فانی سے جانے سے پہلے پہلے جان لے کہ تیرا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ عز و جل سے ایمان کے خاتمے کی دعا کرو۔ ہم اللہ عز و جل سے ایمان کے ساتھ موت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے روزے دار اور راتوں کو عبادت کرنے والوں پر یہ امتحان ہوگا۔ ناظرین، اس حکایت سے پتہ چلا کہ دکھانے والی عبادت کا انجام برا ہوتا ہے۔ عبادت صرف مولا کریم کو راضی کرنے کے لیے ہی ہونا چاہیے، اور عبادت جتنا چھپ کے کریں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ آج کل تو سیلفی کا زمانہ ہے، جو بھی نیک کام کرتے ہیں وہ سیلفی کھینچ کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں، اس سے رب کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ مولا علی فرماتے ہیں، میرے نزدیک اچھا کام کرنے سے بہتر ہے اچھے کام کی نیت کر لے، اس لیے کہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اور فرماتے ہیں، نیکی پہ غرور کرنا نیکی کا اجر ضائع کر دیتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں، سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ایسی دکھاوے والی عبادات سے محفوظ رکھے، اور ہم جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔